السلام علیکم۔ آپ کا سوال تھا دفتری اور ادبی زبان میں کیا فرق ہے؟ دفتری اور ادبی زبان میں تو میں نے سوچا کہ دفتری اور ادبی زبان سے زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں کیا فرق ہے، کیونکہ غیر ادبی میں دفتری بھی آ گیا اور بھی جہاں بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کا استعمال کر لیں۔ جب آپ یہ دونوں جان جائیں گے پھر آپ اس کو کہیں بھی اس کے حوالے سے کچھ بھی جان سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کریں غیر ادبی کی، تو غیر ادبی کیا ہے؟ جو ادب نہیں ہے۔ تو جو ادب نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس تحریر کا مقصد ہوتا ہے صرف اور صرف اظہار، یعنی جو معلومات آپ تک پہنچانی ہے وہ معلومات آپ تک پہنچا دی جائے، بس اس کے علاوہ غیر ادبی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ادبی کی بات کریں تو ادبی تحریریں جو ہوتی ہیں وہاں صرف معلومات آپ تک نہیں پہنچائی جاتی بلکہ ان کا الگ اسلوب ہوتا ہے، الگ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ یہ شعر غالب کا ہے یا میر کا ہے، کیونکہ وہاں صرف معلومات نہیں بلکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق اس میں لفظوں کا استعمال، اس میں جملوں کا استعمال، اشارہ، کنایہ، یہ سب کچھ، علم بیان، سب کچھ ہوتا ہے اس میں ادب میں۔ تو یہاں غیر ادبی کے بارے میں آپ نے یہ جانا۔ اس کے بعد ہے ادبی تحریریں جو ہوتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے عام انسانی دلچسپی۔ ادبی تحریریں جو ہوتی ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے انسانی دلچسپی، ہم پڑھنا کیا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ افسانہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ افسانہ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی ہے افسانے میں، آپ ناول اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ غزل اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ادب کی جو تحریریں ہوتی ہیں اس میں دلچسپی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو قاری ہے اس کی دلچسپی کا خیال رکھا جائے، لیکن غیر ادبی میں دلچسپی کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ تو معلومات آپ کو پڑھنی ہے۔ مان لیا کہ میں کسی دفتر میں کام کر رہا ہوں، وہاں کوئی مکتوب مجھے ملتا، کوئی لیٹر مجھے ملتا ہے، تو وہاں کیا یہ خیال رکھا جائے گا کہ کون سا لفظ مجھے پسند ہے، کون سا لفظ مجھے پسند نہیں ہے؟ کیا وہاں میری دلچسپی کا خیال رکھا جائے گا؟ نہیں، وہاں صرف معلومات ہے، وہاں دلچسپی کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے غیر ادبی جو تحریر ہوتی ہے وہ کسی حیت میں نہیں ہوتی، کسی حیت میں نہیں ہوتی، بس لکھ دیا، ایک خبر ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس میں کوئی حیت نہیں ہے۔ جبکہ ادبی تحریریں جو ہوتی ہیں اس میں حیت ہوتی ہے، اس کی الگ پہچان بنتی ہے، افسانہ، ناول، داستان، کئی حیتیں ہوتی ہیں۔ تو غیر ادبی تحریروں کی کوئی حیت نہیں ہوتی، وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہے، بس ایک ہی فوکس ہے کہ معلومات آپ تک پہنچ جائے۔ جبکہ ادبی تحریروں میں ایسا نہیں ہوتا، اس کی ایک حیت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، غیر ادبی تحریر میں مصنف تخیل سے کام لیتا ہے، سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد وہ اپنے خیالات کا اظہار ایک نئے طریقے سے کرتا ہے۔ جبکہ غیر ادبی تحریر میں ایسا نہیں ہے، غیر ادبی تحریر میں تخیل ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں بس۔ تو ادبی تحریر میں تخیل سے کام لیا جاتا ہے، خیالات سے کام لیا جاتا ہے۔ اور غیر ادبی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، حقیقت ہوتی ہے وہاں کوئی باتیں خیالی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ادبی تحریر میں جذبے کی اہمیت مسلم ہے، جذبے کی اہمیت ہوتی ہے ادبی تحریر میں۔ غیر ادبی تحریر میں ایسا کچھ نہیں، وہاں معلومات کی ترسیل کو اہمیت حاصل ہے، یہاں جذبے کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی غیر ادبی میں آپ کے جذبے کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن ادبی تحریر میں آپ کے جذبات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ادبی تحریر کا مقصد مسرت اور حسن آفرینی ہے۔ ادبی تحریر کا مقصد جو ہے آپ کو خوشی دینا ہے، آپ کو سیٹسفیکشن دینا ہے۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں دل سے پڑھیں، دلچسپی ہے آپ کی اس میں، تو آپ کی دلچسپی کا خیال رکھا گیا اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو آپ کی دلچسپی
دلچسپی پر کھڑے اترے۔ غیر ادبی تحریر میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں تو بس ایک ہی فوکس ہے۔ اب آگے بھی ہے کہ ادب کی جو 3 بنیادی مقاصد ہیں، اس میں پہلا ہے جمالیاتی مسرت پہنچانا، جمالیاتی مسرت پہنچانا پہلا۔ دوسرا ہے جمالیاتی مسرت کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات اور فرد کی ذات کے بارے میں ایسی آگہی بخشنا جس سے اس کے قلب و ذہن کو جلا ملے۔ اس کو جوڑیں گے کہ ادب میں کیا آتا ہے، تو ادب میں پہلا ہے جمالیاتی مسرت، دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ حیات و کائنات اور فرد کی ذات کے بارے میں آگہی بخشنا، اور تیسرا ہے قارئین کو کوئی خاص طرز عمل یا زاویہ نظر اختیار کرنے کی ترغیب دینا۔ یہ ادب میں آتا ہے، غیر ادبی تحریر میں اسے شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ غیر ادبی جو تحریریں ہوتی ہیں وہاں صرف معلومات پہنچائی جاتی ہیں، وہاں آپ کے جذبات، آپ کی دلچسپی کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں بس ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ آپ تک خیال پہنچے۔ ہاں، اب یہاں اس کو تھوڑا سا یہ کر دینا ہے کہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب غیر ادبی تحریروں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ادبی تحریروں کا بھی تھوڑا بہت رنگ ملتا ہے۔ یہ ان کے ذوق پر منحصر ہے کہ وہ ایسا کریں کہ وہ غیر ادبی تحریروں کو بھی اس طرح پیش کریں کہ اس میں ایک حسن پیدا ہو اور لوگ اسے پڑھیں تو ایک خاص طرح کا اثر اپنے اندر لے۔ یہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ ادب میں آپ کا خیال رکھا جاتا ہے، ادب میں کائنات کا خیال رکھا جاتا ہے، ادب میں یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، جو آپ تک پہنچ رہی ہے چیزیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو ادب الگ ہے اور غیر ادب بالکل الگ ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس ذوق کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غیر ادبی تحریروں میں بھی ادبی رنگ لے آتے ہیں جس سے اس کا حسن بڑھتا ہے اور لوگوں پر ایک مثبت اثر پڑتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے اور شاید ہوا بھی ہو، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔